بی ٹی ایس کے بارے میں کہ بی ٹی ایس کے بارے میں کچھ یوٹیوبرز جو فیمس یوٹیوبرز ہیں، ٹاپ ٹرینڈنگ یوٹیوبر جنہوں نے بولا، تو ان کے پیچھے جو ان کی بی ٹی ایس آرمی ہے وہ پڑ گئی اور انہوں نے معافیاں تک مانگی. لیکن میں نے بھی بہت بولا بی ٹی ایس آرمی کو، لیکن میں نے تو بالکل جو لاجیکلی جو ہے ایک کچھ میں نے ایسا ویسا نہیں بولا. میں نے تو جو سسٹرز ہیں ان کو کہا کہ آپ جو ہے، آپ کو جو اپنی اللہ نے جو آپ کو آئیڈینٹی دی ہے، تو جو غلط ہے جو صحیح ہے وہ بتایا. صرف مجھے بھی کافی لوگوں نے جو ہے وہ انہوں نے مجھے میری عجیب انہوں نے میمز بنائی اور پتہ نہیں کیا بنایا، لیکن مجھے تو فرق نہیں پڑتا اور فرق پڑنا بھی نہیں ہے. بے شک میں نے تو یہاں تک بھی کہا تھا، مجھے یہاں تک میسیجز بھی آئے ہیں کہ ہم آپ کا اکاؤنٹ، اور میری جتنی بی ٹی ایس والی ویڈیوز ہیں نا، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، مجھے اس کی طرف سے وہ آ گیا ہوا ہے. انہوں نے ہر جگہ سے رپورٹ مارا ہے انہوں نے، بی ٹی ایس آرمی والوں نے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ویڈیوز ہٹی نہیں ہیں. اور انہوں نے کوشش کی بھی ہوگی میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹس ہمارے جو ہیں وہ ڈیلیٹ کروانے کی، رپورٹ کر کے بین کروانے کی، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو. میں نے کوئی اپنی بات تو کی نہیں، میرا کوئی اپنا فائدہ تو ہے نہیں، یا کوئی میرا پرسنلی تو کچھ ہے نہیں. میں نے تو جو بات کی وہ اللہ اور رسول کی بات کی. ویسے پرسنلی میرا ان سے، وہ ایل جی بی ٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ تو جو لوگ ہیں، جو لڑکی ہیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی جو کبھی چار دیواری سے باہر نہیں نکلی، ان کو کیا پتا ہو. ہم لوگ تو باہر پھرتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. یہ تو چار دیواری میں معصوم بچیاں، ان کو کیا پتا ہو. ان کے پاس ریسرچ ہی نہیں ہے. یہ تو 10 سال کی، 15 سال کی جو لڑکی ہیں، 20 سال کی، ان کے پاس اگر یہ جا کے ریسرچ کریں تو وہ ایل جی بی ٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ میوزک انڈسٹری کو پروموٹ کر رہے ہیں، بڑا وہ کام کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو مطلب کہ ان کے پتہ نہیں ماں باپ بھی کدھر ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ آتی. پوچھ تو ان کے ماں باپ سے بھی ہوگی اور ان سے بھی ہوگی کہ یہ کیا کر رہی ہیں. اور باقی بات رہی کہ آپ میں نے کبھی بھی اپنی بات نہیں کی. میں نے صرف ایک آیت ان کے سامنے رکھی ہے، اور اس آیت پہ میں نے پوری عمر پہ ویڈیو بھی بنائی ہے. آیت کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا، اس کو بھی سمجھ آ جائے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پیدا ہو، فحاشی پیدا ہو، وہ صرف بی ٹی ایس نہیں ہے، وہ آپ کی فلم انڈسٹری ہے، وہ آپ کا بالی ووڈ ہے، وہ آپ کا لالی ووڈ ہے، وہ آپ کا شوبز ہے، پاکستانی شوبز ہے، قطر میں ہے، کویت میں ہے، افغانستان میں ہے، انڈیا میں ہے. جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے، یہ صرف بی ٹی ایس کی بات نہیں ہو رہی. تو جو کوئی چاہتا ہے مسلمانوں میں بے حیائی پیدا ہو، اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اب دنیا میں یہ پوچھتے ہیں کیسے عذاب ہے، وہ تو لگژری لائف گزار رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں. برو، اس سے بڑا کیا عذاب ہے کہ وہ اللہ سے دور ہیں. اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی عذاب نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنے رب سے دور ہو، اپنے رب کی حقیقت اسے نہ پتہ ہو. اس کو یہی نہیں پتا کہ مجھے جس نے پیدا کیا ہے اس نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے. تو یہ لڑکیوں نے ایک ہائپ بنائی ہوئی ہے کہ مطلب بی ٹی ایس اچھا، پھر یہ سوال یہی آتا ہے اب صرف بی ٹی ایس آرمی کیوں؟ صرف بی ٹی ایس آرمی اس لیے کیونکہ یہ ایک مخصوص ایسی چیز ہے جس کو آپ لوگوں نے ایک ہوا بنا لی ہے، ایک ٹرینڈ بنا لی ہے، ایک آرمی کا نام دے دیا، اور اس کو آپ نے بہت جو ہے اٹھا دیا ہے. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر وہ آپ کو ہی، آپ کے اسلام کے خلاف ہی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. ایل جی بی ٹی کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، میوزک انڈسٹری کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے تو منع کی ہیں. تو آپ مسلمان پیدا ہوئے ہو، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. آپ نہیں چاہتے کہ قیامت والے دن جب آپ اٹھو تو آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. ادھر آپ اگر ساری زندگی ان کو سپورٹ کرتے رہو گے، ان کو پسند کرتے رہو گے، بی ٹی ایس کو، تو ہاؤ یو کین سے کہ آپ قیامت والے دن جب اٹھو گے تو آپ کو جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ مل جائے گی، یا آپ کو سلف صالحین، صحابی، تبع تابعین، جو کیا نام ہے نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ملے گی جگہ. کیونکہ آپ نے جن کے ساتھ محبت کی ہے، یا جن کو پروموٹ کیا ہے، جن کو سپورٹ کیا ہے، جن کے نام پہ آپ جو ہے وہ ایسے پگھل جاتے ہو، آپ انہی کے ساتھ ہوگے. یہ دل کا معاملہ ہے نا، دل جو ہے وہ جس کو چاہے گا تو اسی کے ساتھ انسان ہوگا نا. تو آپ یہ بتا رہے ہو اپنے ایکشن سے کہ آپ لوگ جو ہے اللہ کو نہیں چاہتے. آپ اللہ کو آپ پھر یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو چاہتے ہیں.
اللہ کو آپ چاہتے ہوگے اتنا نہیں چاہتے جتنا اس بی ٹی ایس آرمی کو چاہتے ہو، جتنا بی ٹی ایس والوں کو چاہتے ہو۔ اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ جو بھی محبت ٹکرائے گی آپ اس سے سائڈ پہ کر دو گے، آپ کہو گے نہیں اللہ سب سے اوپر، باقی جو اللہ کے اینٹی کوئی چیز آ رہی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف جو چیز آ رہی ہے وہ نہیں ہوگی، ایک چیز رہتی ہے۔ یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اور میں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں 15-20 سال کی، جو گھروں میں بچیاں چھوٹی معصوم اس لیے کہا جاتا ہے، یہ گھروں میں رہتی ہیں، چار دیواری میں رہتی ہیں، باہر کی دنیا جو ہے ان کو نہیں پتہ اس کا۔ تو پھر اب جو ریکویسٹ ہے وہ پیرنٹس سے ہے کہ پیرنٹس آپ کائنڈلی چیک رکھیں، اپنی بیٹیوں پر، اپنے بچوں پر چیک رکھیں اور ان کو اس فتنے سے دور رکھیں، کیونکہ یہ جو ساری چیز ہے یہ ایلومنیٹیز، ایل جی بی ٹی، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، نیو ورلڈ آرڈر، یہ جیوز اور یہ سارا کچھ اسرائیل، یہ بہت سمجھ ان کو نہیں پتہ۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اس فتنے سے، مجھے، میری بہنوں کو، سب کو جو ہے اس فتنے سے بچا کر رکھے، اور اصل عقل جو ہے وہ دے۔ اللہ کو پہچاننا یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کی جو ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط کرنا اور اللہ کو پہچاننا، اپنے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔